تو موطا کے تعلق سے یہ بات سب سے بنیادی ہے کہ اپنے وقت میں جس وقت وہ لکھی گئی اس وقت تک حدیث کے میدان میں لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ نفع بخش تھی اور سب سے زیادہ صحیح بھی تھی، جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب امام مالک کی موطا ہے۔ ابو جعفر المنصور جو عباسی خلیفہ ہے جس کا انتقال سن 158 ہجری میں ہوا، اس نے امام مالک سے موسم حج میں ملاقات کی تھی۔ موسم حج میں جب وہ حجاز آیا تھا تو اس نے امام مالک سے ملاقات کی اور امام مالک سے مطالبہ کیا تھا کہ فقہ میں کوئی کتاب لکھ دیں جو فقہی مسائل جو مختلف ہیں اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے امام مالک سے کہا کہ یا ابا عبداللہ ضع الفقہ ودون منہ کتبا وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد عبد الله بن مسعود واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتبك ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها، ٹھیک ہے۔ ابو جعفر منصور نے امام مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، کہا کہ اے ابو عبداللہ، اور یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ جب تعظیم کرتے تھے کسی کی تو تعظیم میں اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ تعظیم جب کسی شخصیت کی کرتے تھے تو اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اس کو اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے، اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ آج بھی آپ لوگوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہوگی کہ فلاں کے ابو یا فلاں کی اماں، ہاں، نام لینے کے بجائے بچوں کے حوالے سے پکارا جاتا ہے، کنیت استعمال، یہی کنیت ہے۔ اب اردو زبان میں فلاں کا ابو، فلاں کی امی، فلاں کا بھائی، فلاں کی بہن یہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو ابو فلان یا ابن فلان کہا جاتا ہے۔ تو ابو جعفر منصور نے تعظیم کا صیغہ استعمال کیا امام مالک کو مخاطب کرتے ہوئے اور کہا کہ اے ابو مالک، اے ابو عبداللہ، فقہ میں ایک ایسی کتاب مدون کریں جو مختلف ابواب پر مشتمل ہو اور جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کی شدت پسندی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عزیمت پر عمل کرنے والے صحابی تھے، اکثر و بیشتر وہ اس طرح کے مسائل میں جو زیادہ مشکل چیز ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے۔ تو کہا کہ عبداللہ بن عمر کے شدائد سے یا ان کی شدت پسند جو طبیعت تھی اس سے بچے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رخصتوں پر زیادہ عمل کا رجحان رکھتے تھے ان سے بھی بچیں، یعنی نہ تو غلبہ عبداللہ بن عمر کے شدائد کا ہو اور نہ عبداللہ بن عباس کی رخصتوں کا ہو۔ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ جی مشائخ، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے جو شذوذ والے مسائل ہیں ان کو بھی اس کے اندر نہ رکھیں، بلکہ ایسے مسائل کو جمع کریں جو اجماعی ہوں یا صریح نصوص سے ثابت ہوں، نہ بہت اس کے اندر شدت پسندی ہو، نہ بہت زیادہ رخصت پسندی ہو، نہ اس کے اندر شاذ اور منفرد مسائل ذکر ہوں۔ جو درمیانہ مسائل ہیں، درمیانی راہ جو ہے مسائل کے اندر، ان مسائل کو اس مسلک کے مطابق جمع کریں جن پر صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ کرام کا اتفاق ہے، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کے لیے ابھارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور
آپ کی اسی کتاب کو جو آپ تالیف کریں گے ملک کے مختلف حصوں میں عباسی خلافت جہاں تک قائم ہے ان تمام حصوں میں اسی کتاب کو قانونی منشور کا درجہ دے کر بھیج دیا جائے گا کہ اسی کے مطابق قضات فیصلہ کریں، عدالتوں میں اسی کے مطابق فیصلہ ہو اور اسی کے مطابق علماء شرعی تعلیم دیں۔ یہ مطالبہ کیا تھا کس نے؟ ابو جعفر منصور نے۔ السلام علیکم۔ ابھی تو درس چل رہا ہے مشہور بھائی، آدھا گھنٹہ لگ بھگ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم۔ جی مشائخ، تو ابو جعفر منصور نے موسم حج میں امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کے وقت یہ مطالبہ کیا، چونکہ جانتے تھے کہ امام مالک کی جلالت قدر اور علو منزلت کے سامنے اس کام کے لیے ان سے زیادہ مناسب شخص پوری خلافت عباسیہ میں کوئی نہیں تھا ان کا مد مقابل اس وقت، لہذا خلیفہ ابو جعفر منصور نے صحیح شخص کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور امام مالک کے لیے بھی اس سے بڑھ کر فخر اور اعزاز کی بات کوئی نہیں تھی کہ خلافت عباسیہ، سوچیں آپ، تصور کریں کہ اموی خلافت ہی میں کہاں تک فتوحات کا دائرہ بڑھ چکا تھا، چہ جائے کہ عباسی خلافت کتنی دور دور تک عباسی حکومت قائم ہو چکی تھی، ان تمام دیاروں میں یا ان تمام علاقوں میں یا ان تمام خطوں میں امام مالک کی کتاب کو قانونی منشور کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ کسی عالم کے لیے شہرت کا اس سے بڑا تصور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق اتنے بڑے رقعہ عرض پر فیصلے لیے جائیں، فیصلے کیے جائیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو امام مالک خوشی سے جھوم پڑے ہوں گے؟ ہاں مشائخ، خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے جی کہ ہمارا طوطی بولے گا، باقی سارے علماء جو ہمارے سامنے بہت تیسمار خاں بنتے تھے سب بونے ہو جائیں گے، خوش ہو گئے وہ؟ معاملہ ایسا بالکل نہیں، معاملہ اس قدر کا نہیں تھا، یہ فخریہ مطلب ان کا انداز نہیں رہا ہوگا نا، نہیں رہا ہوگا۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو جعفر منصور کی اس بات کو سنا اور امام مالک رحمہ اللہ نے کیا ہوا؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے شیخ؟ جی شیخ آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی گفتگو کو سنا لیکن ان کی بات نہیں مانی، ابو جعفر منصور کی بات نہیں مانی۔ یعنی کون سی بات نہیں مانی؟ دونوں بات، انہوں نے دو بات کہی تھی۔ مطلب انہوں نے ایک کتاب لکھنے کو کہا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھنے کو کہا تھا اور دوسرے اس کتاب کو رائج کرنے کے لیے کہا تھا۔ امام مالک نے پہلی بات مان لی، موطا لکھنے پر تیار ہو گئے، لیکن اس کو قانونی منشور بنانے کا جو خلافت عباسیہ کا قانونی منشور اس کو بنایا جائے، اس بات کو انہوں نے قبول، یہ بات نہیں مانی، یہ بات نہیں مانی انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا واطلعوا على اشیاء لم نطلع علیہا، کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری روایات پر ان کی اطلاع ہے اور وہ روایات مجھ تک نہیں پہنچی، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ میں جو اپنے طور پر جمع کروں ان کو ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے کہ وہ اس سے نکل نہ سکیں۔ یعنی علم کو مقید کرنا ہوگا یہ فیصلہ کہ اسی کو قانونی منشور بنایا جائے، جبکہ صحابہ کرام مختلف امصار میں، مختلف شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہر علاقے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی روایات کو نشر کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بہت ساری روایات مجھ تک نہ پہنچی ہوں اور میں نے ان کے خلاف کوئی بات لکھ دی، تو پھر
جہاں صحیح روایت پہنچ چکی ہے وہاں بھی صرف اس وجہ سے کہ میری کتاب میں اس کے اپوزٹ لکھا ہوا ہے، میری کتاب کے مسئلے کو راجح قرار دیا جائے اور اس صحابی نے جو وہاں پر اس علاقے میں روایت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہم مانیں گے کہ اس کتاب کو قانونی منشور بنا دیا جائے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے دوسری بات کو قبول نہیں کیا، البتہ پہلی بات کو قبول کر لیا، اور اسی کے بعد پھر جو ہے انہوں نے موطا کی تعریف کی۔ اس کتاب کے اندر جو حدیث کی عظیم ترین کتاب ہے، آپ نے دیکھا ہے ابو جعفر منصور نے فقہ کو مدون کرنے کے لیے کہا تھا، اور امام مالک نے مدون کیا کیا؟ حدیث کی کتاب کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو فقہ تھی وہ مکمل از اول تا آخر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم تھی۔ دھیان دیجیے گا اس کو، اکلوتی کتاب جو موطا کے بعد فقہی اعتبار سے اس پائے کی لگتی ہے وہ امام بخاری کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے تراجم ابواب کو فقہی مسائل کے طور پر ذکر کیا ہے، اور فقہی استنباطات امام بخاری کے اگر دیکھنے ہوں تو ان کے تراجم ابواب کو دیکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے، اور یہیں سے ان کا اتجاہ سمجھ میں آتا ہے، یہ اہل اثر کے اتجاہ پر تھے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، یہ سب کے سب اہل اثر کے نقش قدم پر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی مجمل طور پر سلف کے اثر ہی پر تھے، سلف کے طریق پر ہی تھے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ان کے ہاں رائے کا غلبہ رہا، رائے کا غلبہ رہا۔ یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ عقیدہ طحاویہ پڑھاتے ہوئے پچھلے سال میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، ذہن میں ہوگی بھی آپ لوگوں کو۔ جی مشائخ، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اصلاً فقہ کی کتاب مدون کرنے کے مطالبے کو سامنے رکھ کر موطا کی تالیف کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس اعتبار سے اگر موطا کو فقہ کی کتاب گردانا جائے تو بھی اس کے لیے وجہ جواز موجود ہے، اور ساتھ میں وہ حدیث کی کتاب ہے، اس لیے کہ روایات پر انہوں نے اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ہے۔ فقہ کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ روایات پہ اور آثار پر۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ موطا کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کے اندر مسند احادیث ہے، اس کے اندر بلاغات ہیں، منقطعات ہیں، مراسیل ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، مصطلح کے باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مسلک ہے کہ وہ احادیث مرسلہ کو حجت مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ حجت۔ احادیث مرسلہ کو حجت مانتے ہیں، اور جب حجت مانتے ہیں تو اگر موطا کے اندر مرسل روایات پائی جاتی ہیں تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، اس طور پر کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں وہ دلیل بن سکتی ہیں۔ تو جب دلیل بن سکتی ہیں تو اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنے موقف کے اعتبار سے مرسل روایات کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک رہ گئی بات بلاغات کی، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر بلاغنا کہہ کر کے یہ بات، بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں کہ بلاغنا کذا و کذا، فلاں مسئلے میں ہم کو یہ بات پہنچی ہے، سند ذکر کیے بغیر، سند ذکر کیے بغیر مطلقاً کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ اب ہمیں یہ بات پہنچی ہے، کیسے پہنچی؟ سند اگر نہیں ہے تو فیصلہ کیسے لیا جائے گا؟ لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو ضعیف کی قبیل سے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر سند معلوم ہو جائے اور وہ سند صحیح ہو تب تو بلاغنا والی بات میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ثابت مانی جائے گی، ہے یا نہیں؟ جی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ موطا کے شارحین میں سے ہیں،
اور مالکی مسلک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں اور فقیہ ہیں اور سلف کے مسلک کے مناد ہیں۔ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک کا نام رکھا التمہید اور ایک کا نام رکھا الاستذکار۔ فقہی مسائل پر توجہ زیادہ الاستذکار کے اندر ہے اور روایات اور اسانید کی چھان پھٹک کا مزاج التمہید کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید کے اندر وہ تمام روایتیں جن کو امام مالک رحمہ اللہ نے بلاغانہ کہہ کر کے نقل کیا ہے، ان تمام کی اسناد کی کھنگال یا چھان پھٹک کی ہے اور سب کی سندیں ان کو مل گئیں سوائے 4 روایتوں کے، سوائے 4 روایتیں جو بلاغنا کہہ کر کے امام مالک نے نقل کی ہیں، ان 4 کی سند ان کو نہیں مل سکی، ورنہ جتنی بھی بلاغنا کہہ کر کے روایتیں آئی ہیں یا نصوص آئے ہیں امام مالک کے موطا میں، ان تمام کی اسناد کو دریافت کر لیا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، اور وہ سب کی سب سندیں صحیح ہیں۔ وہ سب کی سب سندیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ جو 4 روایتیں باقی رہ گئی تھی ان کو امام ابن صلاح نے مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ان کی سندوں کو امام ابن صلاح نے ڈھونڈ نکالا۔ ٹھیک ہے؟ موطا پر علماء نے بے انتہا توجہ کی، اس کی کئی وجہیں تھیں۔ ایک تو خود اس کتاب کی عظمت اور دوسرے اس کتاب کے مؤلف کی علمی شان و شوکت اور اس کتاب کا نفع اور فائدہ، اس اعتبار سے لوگوں کی توجہ اس کتاب کے اوپر بہت زیادہ رہی۔ ٹھیک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ روایات کو نقل کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ رجال حدیث جو ہوتے تھے ان کی چھان پھٹک کرنے کے بعد روایات کا انتخاب کرتے تھے، اور بہت سخت ناقدین میں سے تھے، یہ علم اسناد کے ماہرین میں سے تھے۔ اسی لیے بعد کے محدثین نے ان کی کتاب موطا کو حدیثی مصدر کے طور پر تسلیم کیا ہے اور ان کی ذکر کردہ روایات سے احتجاج کیا ہے من جملہ طور پر، باوجود کہ اس کے اندر مرسل روایات اور بلاغات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ آ گیا اور انہوں نے جامع ترتیب دی، صحیح البخاری ترتیب دی۔ صحیح البخاری ترتیب دینے کے بعد موطا کا درجہ اس کے بعد ہو گیا، ورنہ اس وقت تک موطا سر فہرست یا حدیث کی کتابوں کا تاج بن کر کے رہی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ صحت کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، بہت سخت شرط رکھی اور صحیح ترین روایات کو نقل کیا ہے۔ ان کی کتاب میں بلاغات نہیں پائی جاتی، مرسل روایات نہیں پائی جاتی۔ مرسل روایات ترجمۃ الباب میں کہیں کہیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے امام بخاری کی تراجم ابواب حجت نہیں ہے، ان کی ذکر کردہ روایات حجت ہیں۔ متفق علیہ جب کہا جاتا ہے تو ان کی ذکر کردہ روایات مراد لی جاتی ہیں۔ تراجم ابواب میں ذکر کردہ تعلیقاً جو روایتیں آئی ہیں یا جو مرسلاً روایت آئی ہے وہ اس میں شمار نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے امام بخاری کی صحیح کا درجہ تمام صحیح حدیثوں کی کتابوں کے مقابلے میں فائق ہو گیا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن امام بخاری کی کتاب لکھنے کے باوجود
امام مالک کی موطا کی مقبولیت کا گراف بہت زیادہ نہیں گرا، بلکہ یہ اپنی شہرت اور اپنی جو پاپولرٹی تھی اس کو اس نے برقرار رکھا، اور حدیث کی معتمد اور موثوق مصدر یہ کتاب بنی رہی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی موطا کے بارے میں کچھ علماء کے اقوال آپ لوگوں کے سامنے نقل کر دوں۔ امام شافعی کا قول بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ امام شافعی نے کیا کہا کہ ما کتاب بعد کتاب اللہ انفع من کتاب مالک ابن انس، کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی بھی کتاب زیادہ نفع بخش نہیں ہے امام مالک ابن انس کی کتاب کے مقابلے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ قول امام بخاری کی صحیح لکھنے سے پہلے تک کا ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ اصح الاسانید کلھا مالک عن نافع عن ابن عمر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح ترین سند جس کو مانا ہے وہ وہی ہے جو امام مالک کے طریق سے آئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس کو اصح الاسانید کلھا کہنا یہ امام مالک کی توثیق ہے اور امام مالک کے موطا کی تعریف ہے۔ واضح مشائخ؟ اس لیے کہ موطا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے اس سند کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر، اس سند کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ تمام سندوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ صحیح ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں، ابن العربی کے نام سے یاد آیا، پہلے اس بات کو میں مکمل کر لوں پھر۔ امام ابو بکر ابن العربی ترمذی کی شرح میں کہتے ہیں کہ الموطا هو الاصل واللباب وکتاب البخاری هو الاصل الثانی فی هذا الباب وعلیہما بنا الجمیع کمسلم والترمذی۔ شیخ اسکرین شیئر کر دیا جائے، اسکرین شیئر کر دیں جس سے پڑھا رہے ہیں آپ۔ ابشر کہتے ہیں کہ موطا وہ اصل ہے حدیث کے باب میں، اور لب لباب ہے، وہ مغز ہے، اور امام بخاری کی کتاب یہ دوسری اساس ہے، دوسری بنیاد ہے موطا کے بعد، اور موطا اور بخاری انہی دونوں پر بعد کے آنے والوں نے حدیث کی کتاب اپنی اپنی کتابوں کی بنیاد کھڑی کی، جیسا کہ امام مسلم اور ترمذی وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ لیجئے اس کو میں شیئر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز آ جائے نگاہوں کے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ لیجئے مشائخ، نظر آ رہا ہے؟ دکھائی دیا؟ جی جی نوٹ کر لیجئے۔ امام شافعی کا قول کیا ہے؟ ما کتاب بعد کتاب اللہ انفع من کتاب مالک بن انس۔ دوسرا قول امام بخاری کا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اصح الاسانید کلھا مالک عن نافع عن ابن عمر، اور یہ سند موطا کے اندر بکثرت وارد ہوئی ہے۔ تیسرا ابو بکر ابن العربی جو ترمذی کے شارح ہیں، ہاں، عارضۃ الاحوذی کے نام سے انہوں نے معرکۃ الآراء شرح لکھی ہے ترمذی کی۔ ان کا قول الموطا هو الاصل واللباب وکتاب البخاری هو الاصل الثانی فی هذا الباب۔ ہو گیا مشائخ؟ جی شیخ۔
آگے بڑھیں. جی سر. جی شیخ. جی مشائخ. جیسا کہ ذکر کیا کہ موطا پر لوگوں کی توجہ بہت زیادہ رہی، علماء کرام نے اس پر بہت زیادہ توجہ کی، اس کا اختصار کیا، اس کی شرح کی، اس پر تعلیق چڑھائی. اور اس سلسلے میں جو سب سے معرکۃ الآراء شرح ہے وہ امام ابن عبد البر کی ہے، ابو عمر ابن عبد البر النمری القرطبی. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 شرحیں لکھی، ایک التمہید کے نام سے اور ایک الاستذکار کے نام سے. ٹھیک ہے. اور امام ابن عبد البر کی یہ دونوں کتابیں مطلقاً شروح احادیث میں بہت ممتاز شرحوں میں سے شمار کی جاتی ہیں. نہ صرف یہ کہ موطا بلکہ علی الاطلاق حدیث کی شروح میں، احادیث کی شرحوں میں یہ دونوں کتابیں بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں. 30 سال لگائے امام ابن عبد البر نے تمہید کو لکھنے میں. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال ایک کتاب کو لکھنے میں لگائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کتاب کو 30 سال میں اور اتنے جلیل القدر عالم نے اتنا وقت لگایا ہو، جو ہر فن مولا تھے، تو وہ کتاب کتنا زیادہ اتقان کے ساتھ ظہور میں آئی ہوگی. یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے مشائخ. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید 30 سال میں انہوں نے اس کے شرح کو لکھا. اس میں عام طور پر احادیث کی شرح بھی ہے، اس کی اسانید اور روایات پر کلام بھی ہے. اور دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی موطا کی شرح میں وہ الاستذکار ہے، اور الاستذکار بھی فقہ سنہ کے موضوع پر جامع کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے. اس میں مصنف کی توجہ زیادہ تر فقہ پر اور کسی بھی مسئلے کے تعلق سے علماء کے اقوال پر ہے. اس میں زیادہ توجہ کس پر ہے؟ فقہی مسائل کو ذکر کرنے اور ان مسائل میں مختلف علماء کے اقوال پر توجہ کرنے کی طرف ہے. ٹھیک ہے مشائخ. جی سر. اس کے علاوہ موطا کی ایک شرح ہے المنتقا امام باجی کی. کیا نام ہے؟ المنتقا امام باجی. اور ایک شرح امام سیوطی نے بھی اس پر لکھی ہے جو یہاں لائبریری کے اندر موجود ہے. اگر آپ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. موطا کی 1-2 شرحیں یہاں لائبریری کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں سے امام سیوطی کی جو شرح ہے اس کا نام ہے تنویر الحوالک. تنویر الحوالک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو اس کے علاوہ امام زرقانی کی شرح ہے جو درمیانی درجے کی ہے، بہت طویل بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ خود ہندوستان کے علماء نے بھی اس پر توجہ کی. شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے.